الکریم، اما بعد، گناہوں پر بات چل رہی ہے کہ گناہ ویسے تو ہر حال میں اللہ پاک کی نافرمانی کا نام ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن گناہوں میں ایک گناہ ایسا کہ جو آدمی چھپ کر کے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ اعلانیہ اور کھلے عام کرتا ہے، ساری دنیا کو دکھا کر کے کرتا ہے۔ یہ گناہوں میں سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے۔ دوسرا یہ بیان ہوا کہ ایک آدمی جو ہے بھول گیا، لغزش ہو گئی، پھنس گیا، مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا اور گناہ کر بیٹھا بیچارہ، اور ایک یہ ہے کہ روزانہ مسلسل بغیر کسی توبہ کے، بغیر کسی ناغے کے روزانہ وہ گناہ کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ ایک ہے انفرادی گناہ، ایک آدمی کسی معاملے میں پھنس گیا، بیچارہ گناہ کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، لغزش ہو رہی ہے، سمجھتا ہے میں کمزور ہوں، بس پھنسا ہوا ہوں۔ اور ایک مسلمانوں کی کسی جماعت کا باقاعدہ مشورہ کر کے، پلان بنا کر کے، حال یا میدان بک کر کے اجتماعی طور پر کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی تو بھول سکتا ہے، ایک آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے، بے بس ہو سکتا ہے، عاجز آ سکتا ہے، مجبور ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت 100-150 آدمی مل کر کے پلان بناتے ہیں، باقاعدہ حال بک کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جمع ہو کر کے پھر وہ سارے مل کے گناہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی گناہ ہے۔ ایک آدمی اکیلا نماز نہیں پڑھتا بھائی، 2 نہیں پڑھتے، 3 نہیں پڑھتے، ایک سوسائٹی اور ایک محلہ ایسا ہے کہ اس میں اذان ہی نہیں ہوتی، سارے کے سارے مل کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، پوری سوسائٹی میں ایک بندہ بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو سوسائٹی والے مل کر کے اجتماعی طور پر جب نماز کے تارک ہو جائیں گے تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے ان سے جنگ کرو، باقاعدہ دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کو جنگ کے ذریعے مجبور کریں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے کئی ایسے ہیں کہ کئی مواقع میں مل کر کے اجتماع جمع ہو کر کے یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کا تو یہ کام تھا کہ دوسرا مسلمان غلطی کرے تو یہ اس کو روکے ٹوکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب سارے مل کر کے کام کریں گے تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں رہ جائے گا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ایک تجسس پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک سوچنے کا مادہ پیدا ہو۔ جیسے ہر وقت 24 گھنٹے دنیا کی سوچ ہے نا، صبح اٹھتے ہیں تو وہی غم لے کر کے، سارا دن جہاں گزرتے ہیں تو اسی غم میں، اور رات کو تھکے ہارے جب بستر پہ سوتے ہیں تو وہی غم سوار ہوتا ہے دل دماغ پر کہ کیا ہوگا۔ تو بھائی یہ بھی کوئی چیزیں ہیں سوچنے کی کہ ہم نے جانا کدھر تھا اور جا کدھر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، کسی شادی میں شرکت کا موقع ملا اور پورے حال میں جو ہے نا مرد بھی عورتیں بھی مخلوط ہیں اور ناچ گانا ہو رہا ہے، اور مولوی صاحب کو بھی بٹھایا ہوا ہے کہ ہل جل نہیں سکتے ہو، تم نہ جا سکتے ہو نہ روک سکتے ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ میں نکاح چھوڑ کے آ گیا وہاں سے اٹھ کر کے کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، کسی نائب کو بھیج دیا۔ تو بھائی اللہ کے بندو، اللہ پاک سے ڈرو۔ یہ گناہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ سارے مسلمان مل کر کے گناہ کریں۔ جب سارے مسلمان مل کر کے گناہ کریں گے تو پھر وبال بھی اجتماعی آئے گا، وبال بھی پھر عمومی آئے گا، عذاب بھی عمومی آئے گا۔
الحمدللہ رب العالمین. آج ہم